مجھے بھی کیوں بھیج رہے؟ کہا اضافہ جتنا جلد ممکن ہو سکے کربلا کی زمین چھوڑ دو، اس لیے کہ آپ کے بعد یا تو میری پیاری ماں فاطمہ زہرا ہوگی یا حسین کا گلا ہوگا، شمر کا خنجر چل رہا ہوگا، یہ منظر میری ماں فاطمہ کے علاوہ کوئی نہ دیکھے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ مسلسل شب سے امام حسین کے غم میں رو رہے ہیں، دو جملے پڑھتا ہوں، اس کے بعد شبی حسینہ برآمد ہوگی اور آپ اس کی زیارت کریں گے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کسی سے نہیں کہہ رہے تھے، کہہ رہے تھے جعفر اب میری ماں ہوگی، میرا گلا ہوگا اور شمر کا خنجر ہوگا، اب تو جتنا جلد ممکن ہو سکے سرزمین کربلا چھوڑ دو۔ جعفر کہتا میں نے سرزمین کربلا چھوڑا، لیکن اس سے پہلے کی ایک منزل ہے عزادارو، حسین خیمے سے رخصت ہو رہے ہیں، اسب وفادار پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ گھوڑے کو ایڑ لگائیں۔ یہ معاملہ بھرے دربار میں یزید نے شمر سے پوچھ لیا کہ تو تو قاتل ہے، تو نے سرزمین کربلا پہ کہیں حسین کو پریشان دیکھا ہے؟ کوئی ایسی منزل آئی جہاں حسین کے چہرے کا رنگ بدلا ہو؟ شمر کہتا واللہ میں قاتل ہوں، میں نے حسین کو کہیں پریشان نہیں دیکھا، میں نے حسین کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یزید کہتا کوئی ایسی منزل تو آئی ہوگی جہاں حسین کے چہرے کا رنگ بدلا ہوگا، شمر اگر تو اپنے ذہن کے اوپر زور ڈال دے تو شاید مجھے وہ جگہ یاد آ جائے۔ شمر کہتا میں نے اپنے ذہن کے اوپر زور ڈالا کہ میں نے آخر حسین کے چہرے کے رنگ کو بدلتے ہوئے کہاں دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ وہ ہاتھ رکھتا ہے سینے پہ اور بھرے دربار میں کہتا ہے کہ میں نے ایک منزل پہ حسین کو پریشان دیکھا ہے۔ ظالمہ نے پوچھا وہ کون سی منزل تھی؟ شمر کہتا میں نے دیکھا حسین اپنے بیویوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو الوداع کہہ کر کے جب اسب وفادار کے قریب آئے اور گھوڑے پر سوار ہونا چاہ رہے تھے تو شمر کہتا میں نے دیکھا 44 چھوٹے چھوٹے بچوں نے ہاتھوں میں خالی پوزا لیے ہوئے حسین کو گھیر لیا۔ آقا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ مولا مجھے کس کے سہارے چھوڑ کر کے جا رہے ہو؟ شمر کہتا میں نے دیکھا حسین کے چہرے کا رنگ بدلا۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنا ہاتھ طرف آسمان کیا اور ایک فکرہ کہا میرے اللہ اب حسین کو بتا دیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں کس کے حوالے کر کے جاؤں۔ عجب بے کسی امام حسین کی، عجب غربت ہے امام حسین کی کہ تاریخ بتاتی ہے امام حسین اسب وفا کے اوپر سوار ہوئے اور اس کے بعد مقتل میں آئے۔ چند لمحوں میں شبیہ الجنا آپ زیارت کریں گے۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے اور سوار ہونے کے بعد ایک فقرہ کہا اے میرے نانا کے گھوڑے یہ تیری آخری زحمت ہے، اسے مقتل تک پہنچا دے۔ ابھی تک جو آنکھیں اشکبار نہ ہو سکی ہیں میں ان سے ہاتھوں کو جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں اس فقرے کے اوپر آنسوؤں کی بھیک ضرور مانگیے گا۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین نے اپنے اسب باوفا سے کہا اے میرے نانا کے گھوڑے یہ تیری آخری زحمت ہے، اسے مقتل تک پہنچا دے، اب حسین تجھے اس کے بعد زحمت نہ دے گا۔ عزادارو اسب وفا نے کہا مولا آپ کا حکم میں آگے قدم نہ بڑھاؤں، میں تو مجبور ہوں، میری سموں سے ننگی سکینہ لپٹی ہوئی پہن کر رہی ہے۔ امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، سکینہ کو سینے سے لگایا، بیٹی اگر نانا کی امت کا سوال نہ ہوتا تو میں مقتل میں نہ جاتا۔ لو عزادارو سکینہ نے اپنے سینے پہ پتھر رکھ لیا اور ایک فکرہ کہا بابا آج سے دستور بدل جائے گا، علی اصغر آپ کے سینے پہ ہوں گے، میں ماں کے سینے کے اوپر سوں گی، جاؤ بابا نانا کی امت کو بخشوا لو۔ امام حسین ادھر چلے ہیں، سکینہ ادھر در خیمہ کے اوپر کھڑی ہو کر کے اسب باوفا سے فکرہ کہتی ہے اے اسب باوفا اگر میرا بابا شہید کر دیا جائے تو اس کی خبر خیمے میں آ کر کے مجھے ضرور دے دینا۔ قیامت ہو گئی عزادارو، حسین مقتل میں آئے، جنگ کرتے جا رہے ہیں، آواز دیتے جا رہے ہیں ظالموں تم نے میرے عباس جیسے بھائی کے بازو کو قلم کیا ہے، تم نے علی اکبر کے سینے کے اوپر نیزہ لگایا ہے، تم نے علی اصغر کے گلوے مبارک کے اوپر تیرے سے شعبہ لگایا ہے، تم نے قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو پامال کیا ہے۔ لو علی کا شیر میدان جنگ میں کیسے لڑتا ہے۔ اور اس کے بعد حسین نے آواز دی عباس آؤ حسین کی جنگ دیکھو، علی اکبر آؤ حسین کی جنگ دیکھو۔ ایک مرتبہ امام حسین کی کانوں میں ایک صدا ٹکرائی، حسین بس کرو اپنا وعدہ وفا کر چکے۔ مظلوم کربلا نے تلوار کو نیام میں رکھا، بھاگی ہوئی فوج سے بٹائی، کسی نے تیروں سے حملہ کرنا شروع کیا، کسی نے نیزوں سے حملہ کرنا شروع کیا۔ جس ظالم کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا وہ سرزمین کربلا سے پتھر اٹھاتا تھا، غریب زہرا کی پیشانی پہ مارتا تھا۔ اللہ اکبر فاطمہ آواز دے رہے تھی اے شمر میرا نانا بے حیا ہے، میں نے چکیاں چلا کر کے پالا ہے۔ جیسے ساتھ میں ششکیہ سے فکرہ کہا بس اسی منزل تک میں آپ کو لانا چاہتا تھا، آنسوؤں کی
پیغمبر اسلام کے اس نواسے کی فکر نہیں تھی جو پیغمبر اسلام کے شانوں پہ بیٹھتا تھا، اس کے اوپر سوار ہوتا تھا۔ تاریخ بتاتی ہے امام حسین گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، شبر ملعون کند خنجر لے کر کے آگے بڑھا، چاہتا ہے مظلوم کربلا کے سر کو تن سے جدا کر دیں۔ میرے بے قص امام نے طلب کر کے فکرہ کہا، اے شبر اگر مجھے قتل کرنا ہے تو نشیب میں لے چل کے قتل کر دے، اگر یہ منظر میری بہن زینب دیکھے گی تو برداشت نہ کر سکے گی۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے شبر ملعون نے اس کے مبارک پکڑا اور کھینچتا ہوا ایک نصیب میں لے گیا۔ المذبوح بالخطا، پسے پشت سے روک روک کر کے خنجر چل رہا تھا۔ فاطمہ آواز دے رہی تھی، میرا لال بے خطا ہے، میں نے اسے چکیاں چلا چلا کر کے پالا ہے۔ لو عزوارو، امام حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے ظالمہ کو مارتا ہوا کچھ دور نکل گیا تھا، اسے احساس ہوا کہ میں تو حسین سے دور ہو گیا ہوں۔ اب جو واپس وہ حسین کے قریب آیا تو اس نے دیکھا کئی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ وہ ایک مرتبہ خوشبو محسوس کرتے کرتے ایک لاشیں بے سر کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد اپنی زبان میں کہنے لگا، مولا حسین یہ آپ کا لاشا ہے، اتنی جلدی